کویت بند تھا جی ہمارا 15 سال سے، بہت بڑی اچیومنٹ تھی، کویت کھل گیا جی، کویت نے ویزے دینے شروع کر دیے ہیں، 1200 ابھی تک ہماری نرسز جا چکی ہیں کویت، میل اینڈ فیمیل۔ ایک بہت بڑا جاب سیگمنٹ ہے جی جو بند تھا پاکستان میں دہائیوں سے، وہ تھا جی ہاؤس جو میڈ جو ہوتی ہیں یا ڈومیسٹک ورکر جو ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ایک ایج ریسٹرکشن ہے کہ خاتون نے اگر باہر کام کرنے جانا ہے تو 35 سال سے زیادہ ایج ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے لگائی ہوئی؟ جی ہاں، پاکستان میں ایک قانون تھا، لوگوں کو نہیں پتا اس چیز کا، تو وہ ہم نے 35 سے اس کو 25 پہ لے آئے۔ 18 پہ ہونا چاہیے، بالغ ہو جائے تو جانی چاہیے۔ 25 کیا جی۔ اچھا، اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی، لوگ 28 کی بات کر رہے تھے تو پھر 25 پہ بھی آ گئے، اسٹیپس وائز کرنا چاہیے۔ 25 سال کی خاتون یا لڑکی جو ہے وہ باہر جاب کرنے اکیلے جا سکتی؟ جی جی، یہ پہلے 35 ہوتا تھا، پہلے 35۔ اس کے لیے ایک پورا ایک نیا سیگمنٹ کھل گیا ہے ڈومیسٹک ورکرز کا، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے فلپینز، انڈونیشیا کی بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ جاتی ہیں، اور بہت ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہ تو فلپینی تو پاکستان میں بہت ہے جی $500۔ جی جی جی، اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ وہ ٹرین کر کے بھیجتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں ہاؤس میٹس کو، ہاؤس میٹس کو، سافٹ سکلز کی علیحدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ ابھی جب بھی ہم نے اوپن کیا ہے تو میرے پاس بہت سارے او ای پیز آئے کہ جی ہم تو تیار ہیں بھیجنے کے لیے، آرڈرز بھی آ گئے، میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں بھیجنا، یہ ایک نیا سیگمنٹ کھلا ہے، میں نہیں چاہتا یہ خراب ہو۔ آپ بتائیں پہلے کہ آپ نے اس کے لیے کون سی ٹریننگ ماڈیولس تیار کی؟ کچھ 6 ویکس 8 ویکس کی ٹریننگ ہے۔ میں نے کہا جی میں خود اس کو ماڈیولس کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے پریزنٹ کریں کہ جی یہ ٹریننگ ہم کرائیں گے، اس کے بعد بھجوائیں گے۔ یہ لوگ ڈائریکٹلی بھیجنا چاہ رہے تھے، اس میں ہماری خواتین ایکسپلائٹ بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے میں نے کہا جی کہ وہاں پہ جو کمپنی ہوگی جس ملک میں آپ بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے تھرو ہی وہ کسی امپلائر کے پاس کام کر سکتی ہیں، آپ ڈائریکٹلی یہاں سے ڈائریکٹلی امپلائر کے پاس نہیں بھیج سکتے خاتون کو۔ اچھا، تھرو ریکروٹر ہی ہوگا؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے جی، کیونکہ یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ اس میں بہت ساری ایکسپلائٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ملک کے قوانین تو موجود ہیں نا، اس کے لیے لیگلی جائیں گی؟ لیگلی جائیں گی جی، لیکن تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں جی، کیونکہ کئی ممالک ہیں وہاں پہ ابھی تک ریفارمز اس لیول پہ نہیں ہیں، اس لیول پہ نہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جی ہم نے جو ریمیٹنسز ہے اس کا سلسلہ کو ذرا آسان بنایا ہے، آل ٹائم ہائی جو ہے وہ ریمیٹنس آئی ہے جی پاکستان، یہ شو کرتی ہے یہ تو عمران خان کے بائیکاٹ کے بعد تو ڈبل ہی ہو گئی ہے جی، اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ آپ ایک سمپل سا اصول ہے، دیکھیں اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریمیٹنس پاکستان نہ بھیجیں تو اس سے گورنمنٹ کا نقصان ہے، اس میں کسی شخص کا تو نقصان ہے نہیں۔ گورنمنٹ کیا ہے؟ پاکستان۔ اگر پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ اس کے لیے بھی راضی ہیں، دیکھیں نا، اگر ریمیٹنس نہ بھیجنے سے کسی ایک پولیٹیکل جو انلیگل چینلز تھے ریمیٹنسز کے وہ بند کیے گئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت حد تک کم ہو گئے ہیں، بلکہ وہ زیادہ ایکسپینسو ہو گئے ہیں، اچھا، میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ اٹس مچ مور ایزیئر کہ آپ لیگل چینل سے پیسے بھیجیں۔ اس کے لیے بہت سارے اقدامات بھی ہو رہے ہیں، بہت ساری نئی ایپس آ گئی ہیں جی، اور بہت سارے انسینٹیوز بھی آ گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور کون کون سے شعبے ہیں جن میں پاکستان کے لیے باہر اپرچونیٹیز موجود ہیں آپ کے خیال میں؟ ہاسپٹیلٹی جی ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے، بہت بڑا سیگمنٹ۔ اب ہو کیا رہا ہے جی سروردی صاحب، پرابلم یہ ہے کہ جی سپلائی اور ڈیمانڈ، ڈیمانڈ ساری ہمارے پاس آتی ہے ہماری منسٹری کے پاس، یا اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں کہ میکسیمم ڈیمانڈ لے کے آئیں، ڈفرینٹ سیگمنٹس میں لے کے آئیں، لیکن سپلائی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں، اس کے لیے ہم ڈپینڈنٹ ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس پہ، ڈفرینٹ پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی، گورنمنٹ کے اداروں پہ بھی۔ تو میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جی جو آپ سرٹیفکیشن دے رہے ہیں وہ اس کی ریکگنیشن ضرور ہونی چاہیے انٹرنیشنلی، اور جو ہمارے ادارے بھی ہیں سرکاری ان کی بھی ریکگنیشن ہونی چاہیے جو انسٹیٹیوشنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں چیزیں ایک پوری جو ہماری چین ہے وہ ذرا اس میں ہماری بات آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ ہم جب جا کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بڑی ہنرمند مین پاور ہے، بڑی محنتی مین پاور ہے، تو اس پہ ایگری کرتی ہے دنیا، لیکن کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہماری سرٹیفکیشنز جو ہیں وہ ریکگنائز نہیں، لائک آپ سمجھ لیں ہاسپٹیلٹی سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے جی، اب اس میں جو ہم کورسز یہاں کرا رہے ہیں اس میں 1 یا 2 ہی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی ریکگنائزڈ ہیں، باقی جو سب ہیں وہ بس کروائی جا رہے ہیں اور ریکگنائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی منسٹری نان ریکگنائزڈ پہ کریک ڈاؤن کرانا چاہیے، آپ کو بند کرانا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ لوکل ہے نا جی۔ اچھا، اب بات سمجھ رہے ہیں نا جی، کیونکہ وہ اگر انسٹیٹیوٹ کسی کو ٹرین کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے لوکل سٹینڈرڈز کے مطابق وہ ایکسیپٹیبل ہو، لیکن انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، کوریا سے ڈیمانڈ جی ہماری آئی پہلے فیکٹری ورکرز کی، جب وہ اچھا ہم ان کو
مین پاور بھیجتے رہے تو انہوں نے ڈیمانڈ کو بڑھا کے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ویلڈرز بھی بھیجیں. اب ویلڈرز کا یہاں پہ بہت ویلڈر ہیں پاکستان میں, لیکن کوریا نے کہا کہ جو کرائٹیریا ہمیں چاہیے اس کے مطابق آپ کے ویلڈرز نہیں ہیں. تو ہم نے پھر ان کا یہاں پہ 2 انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کولیبریشن کروایا جی. نیفٹیک نے اس میں بہت حصہ لیا اور SIFC نے بھی بہت اس میں بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیوٹی ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ پازیٹیو سینس میں جا رہا ہے. انہوں نے یہ 2 انسٹیٹیوشنز کو بیسکلی ماڈیولز سمجھائے بھی, ٹریننگ بھی کروائی, اور اس کے بعد الحمدللہ 70 لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان سے وہ کوریا کے ویلڈنگ کے شعبے میں, اور ان 70 میں سے 2 خواتین بھی ہیں. اچھا 2 خواتین؟ جی جی. تو مطلب میں تو انکریج کرتا ہوں جی کہ جی ہماری خواتین یہ سلائی کڑھائی سے باہر, ہم صرف یہی فوکس کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کو سلائی کڑھائی سکھائیں. ہماری جو خواتین ہیں وہ ہر قسم کے شعبے میں جا سکتی ہیں. جی آپ تھر میں دیکھ لیں وہ ٹرک چلا رہی ہیں, اور یہ میں نے آپ کو ابھی خبر دی ہے کہ 2 ویلڈرز ہیں جو کوریا گئی ہیں. اچھا ایک ہمارے یہاں بڑا کہا جاتا ہے کہ بڑا پاکستانی باہر چلا گیا اور یہ گورنمنٹ پہ بڑا عدم اعتماد ہے. جب آپ کہتے ہیں 7,60,000 وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا لوگ بھاگ رہے ہیں, پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اب آپ کی منسٹری کا کام ہی لوگوں کو باہر بھیجنا ہے, تو پھر یہ 2 نیریٹیوز الگ الگ کیسے چلیں؟ میں تو اس چیز کو یہ بڑا بڑھ چڑھ کے ڈیفینڈ کرتا ہوں, کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو منسٹری دی ہے اس کا مینڈیٹ ہی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باہر بھیجنا, ان کے لیے جابس لائیں. لیکن گورنمنٹ کا ایک کام ہے بے روزگاری. ہم نے بڑے نعرے لگائے, سب نے لگائے کہ جی ہم نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے, بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. پاکستان میں اس ٹائم پہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ اتنے ہمارا جو ایک پول ہے 60% جو ہم کہتے ہیں جی ینگسٹرز کا, اس کو یہاں پہ کہاں اکوموڈیٹ کریں. پہلے تو یہیں کرنا چاہیے, اگر یہاں نہیں کر پا رہے تو کم از کم ان کے لیے اچھی پلیسمنٹ کی تلاش تو کریں. جو بھی چودھری سالک کو ملتا ہے یہ نہیں کہتا مجھے باہر بھجوا دو, کہتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے ویزا لگوا دو. جی تو چودھری سالک تو ایئرپورٹ پہ کھڑا لوگوں کو روک رہا ہے جانے سے. روک نہیں رہا جی, روک رہا ہے. وہ مزید لوگ آتے جائیں, مزید لوگوں کا جانا نہ رکے, اس لیے چند لوگوں کو روکا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں اس میں نا جی جن لوگوں کو روکا, جن کی آپ بات کر رہے ہیں, میں آنے آپ کی تصویریں دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں, آپ ایئرپورٹ پہ لوگوں کو روک رہے تھے کھڑے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ. میں نے کہا جس کا کام باہر بھیجنا ہے وہ باہر جانے سے روک رہا ہے. جی میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں جی. میں وزیر داخلہ کو ملا, انہوں نے مجھے کہا جی میں ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں تو میرے ساتھ چلو, یہ پرابلم آ رہی ہے ہمیں لوگوں کی آف لوڈنگ کی. اب وہاں پہ ایشو کیا ہے جی, آپ کو میں صاف صاف بتا دیتا ہوں. وہاں پہ ایک بندے کو ہم نے روکا, انہوں نے پوچھا اس سے سوال کہ جی کہاں جا رہے ہو, ٹھیک ہے جی. تو اس نے کہا جی میں تھائی لینڈ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اسے کہا کہ جی یہاں پہ کہاں جاب کرتے ہو, کتنی سیلری ہے؟ اس نے کہا میری 35,000 سیلری ہے. تھائی لینڈ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں. اب آپ سوچیں 35,000 جس کی تنخواہ ہو وہ تھائی لینڈ چھٹیاں منانے جاتا ہے. اوپر سے بھی ہوں گے نا, ہمارے یہاں سارا کچھ وائٹ تو نہیں ہے نا. نہیں یہاں تو کئی سرکاری آگے تو سنا نا, آگے نہیں, وہ بول پڑا, خود بول پڑا, اس نے سارا کچھ خود ہی بتا دیا. جب اس کو انہوں نے روکا نا, سائڈ پہ کیا کہ تم نہیں جا سکتے, تو وہ بول پڑا. اس نے کہا جی میں نے تو اتنے لاکھ روپے دیے تھے ایجنٹ کو, تو مجھے تھائی لینڈ سے اس نے آگے ڈنکی لگوا کے آگے لے کے جانا. ٹھیک ہے, ڈنکی لگ رہی ہے, ڈنکی لگ رہی ہے.